السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل F286 کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی درست تجوید اور تلفظ کے ساتھ اللہ کے پاک کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں بہت ہی اضافہ ہوگا۔ جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے، جس کے سینے میں قرآن نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، حدیث کی بات ہے۔ سناؤں میں آپ کو پیاری حدیث؟ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن بیت الخرب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس کے سینے میں قرآن نہیں، جس کے سینے میں قرآن نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جس کے سینے میں قرآن نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کا علم سیکھے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدہ سبق نمبر 4 کا تیسرا پارٹ سیکھیں گے۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک مدنی قاعدہ سبق نمبر 4 کا دوسرا پارٹ نہیں دیکھا تو وہ بھی آپ لازمی دیکھیں، کیونکہ وہ پارٹ دیکھنے کے بعد، وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن کریم کے حروف کو درست طریقہ سے تجوید کے ساتھ ادا کرنا سیکھ پائیں گے۔ اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ درست طریقہ سے الفاظ کو ادا کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ تو آج کا سبق پڑھنے کے لیے چلتے ہیں مدنی قاعدہ کی سکرین پر، اور آج کا سبق سیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کا علم سیکھ کر اپنے دلوں کو سکون بخشتے ہیں۔ جی پیارے ناظرین، تو ہم یہاں پر آ چکے ہیں مدنی قاعدہ کی سکرین پر، اور اب ہم مدنی قاعدہ سبق نمبر 4 کا تیسرا پارٹ سیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ پوری توجہ کے ساتھ اس سبق کو، اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خا زبر خ، خا زیر خی، خا پیش خو، خ خی خو۔ خا کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، جس طریقہ سے ہم نے ابھی پڑھا ہے، اور آگے لفظ ہے غین، تو غین کو بھی ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، غ غی
غو، با زبر با، جس حرف کے اوپر زبر آ جائے تجوید کے قانون کے مطابق اس حرف کو کبھی بھی لمبا نہیں کریں گے، یعنی جس حرف کے اوپر زبر آ جائے قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت کوئی بھی حرف ایسا آئے اس کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، یاد رہے جیم کو پڑھتے وقت 3 سیکنڈ کے لیے لمبا کرنا ہوتا ہے، مثلا اگر پڑھتے ہیں نا جیم جیم تو یہ لفظ غلط ہے، جیم یہ درست ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو، یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو۔ تو یہاں پر ہماری مدنی قاعدہ تختی نمبر 4 کمپلیٹ ہوئی گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل تختی نمبر 5 یعنی تختی نمبر 5 وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس قرآن کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ جب بھی ہم اگلا سبق اپلوڈ کریں تو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اور آپ آسانی کے ساتھ قرآن کا علم سیکھ سکیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔